کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جس نے سورہ یاسین ایک بار پڑھا اسے 10 بار پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، یاسین پاک کے سلسلے میں فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے شروع کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے۔ اس کی فضیلتوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر آدمی راستہ بھٹک جائے کہیں جنگل میں تو سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اسے راستہ عطا کر دے گا۔ اور اگر بہت شدت کی بھوک ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اس کو ایسی جگہ پر ہے، اور سورہ یاسین پڑھے، اس کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سورہ یاسین پیٹ بھر دیا کرتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے۔ اور پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو سورہ یاسین رات کو پڑھ کر کے سوئے گا، اگر اس رات یا صبح اٹھنے سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، ہاں اس کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس کو اپنے مردوں کے قریب پڑھا کرو، یعنی جو شخص انتقال کے قریب آ چکا، نزع کا وقت ہے، سکرات کا وقت جس کو کہتے ہیں، ایسے وقت میں اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ روایت کئی احادیث میں ہے، امام احمد نے، حضرت یہ ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، سب نے اس کو روایت کیا۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے قریب الموت شخص کے پاس، تو اس کے روح نکلنے کی تکلیف میں اللہ آسانی فرما دیتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب و غریب حکایت ملتی ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ مشہور اماموں میں سے ایک ہے، محدث جلیل، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ آپ کی طرف سے یہ بات منسوب ہے، اور فرمایا آپ نے کہ آپ کا آخری وقت تھا، لوگ عیادت کے لیے آ گئے، تیمارداری بھی ہوتی رہی، آخری وقت تھا، نزع کا وقت تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو نزع میں جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے بھی نکالے اور قبر سے بھی زندہ کرے۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق ہے کہ وہ نزع کے حالت میں جا کر قریب الموت تھے، اس کے بعد پھر وہ صحیح بھی ہو گئے، پھر آ گئے، کیونکہ انہیں کچھ بتانا تھا۔ کہا کہ میری روح نکلنے کے قریب تھی، نزع کا وقت تھا، شدت کا درد تھا، ایسا درد کہ مکھی بیٹھے تو لگتا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ایسی تکلیف۔ فرماتے ہیں اسی اثنا میرے پاس ابلیس آیا اور پانی لے کر کے آیا، مجھے ایک بوند پانی بھی ایک ندی کے برابر لگتا، اور وہ کہتا احمد بن حنبل میری طرف دیکھو، میں میٹھا پانی لایا ہوں، زندگی بھر تم جس کی عبادت کرتے تھے اس نے تو تم کو تکلیف میں چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں اصل بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ عزیزان اگرامی، یہاں پر میں رک کر کے ایک بات کہوں گا، ابھی ایک دنیا میں فرقہ جنم لیا ہے، بلکہ یہ کافی سالوں سے ہے، عباد الشیطان ان کو کہا جاتا ہے، یہ ڈیول ورشپرز، شیطان کے بندے، شیطان کی پوجا کرنے والے، اور ابلیس کو وہ رب العالمین کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل جو چیز ہے وہ ابلیس ہی ہے، تم لوگ سب جو ہے جس کو خدا کہہ رہے وہ خدا ہے نہیں، شیطان جو ہے وہ اصل خدا ہے۔ الومناتی کا پورا نظام اسی پر جمع ہوا ہے، اگرچہ اس کو سیکریٹ اور خفیہ کہتے ہیں، کوئی چیز سیکریٹ اور خفیہ نہیں، اوپنلی بہت ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے دماغ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل خدا یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، تم نے نام اس کا شیطان رکھا ہے، اصل میں وہ رب العالمین ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو الومناتی کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں بھرتے ہیں، یا پھر ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں دولت کو دیکھ کر کے، وہ کہتے ہیں ہم کو دنیا میں جو چاہیے وہ سب ہمیں ابلیس دے دیتا ہے، تو خدا تو یہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہر گھڑی ہے، دیکھو تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے شیطان، تو خدا تو وہی ہے جو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑے عجیب و غریب دلائل ان کے پاس ہے شیطان کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ میں آتا ہوں، ہم نے سورہ یاسین میں بھی آج تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یوں فرمائے گا اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے فرشتوں آج مجرموں کو الگ کر دو، ان کی پہچان الگ بنا دو۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرو گے، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے۔
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم کو گمراہ کر دیا غلط عادتیں ڈال کر کے. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ قیامت کے دن شیطان کے پجاریوں سے کہا جائے گا. اب پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ڈالو ان کو اس میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں، مہر لگا دی جائے. تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے. قیامت کا منظر ہے سورہ یاسین میں. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ ادھوری نہ رہ جائے. امام احمد بن حنبل کی موت کا وقت تھا، وہ کہتے شیطان آ گیا. ابلیس کہنے لگا میری طرف دیکھو، میں تمہارا اصل رب ہوں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا، فلاں فلاں فلاں. کہتے میں عجیب کشمکش میں تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی لے لوں، مجھے مصیبت میں اس حالت میں یہ مدد کے لیے آئے، کیا کروں کیا کروں. گمراہی نزا کے وقت بڑے بڑے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بچنا تو چاہ رہا تھا لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ اس کو بھگاؤں کسی طرح. اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا سفید لباس میں، آتے ہی اس نے گھونسے مارنا شروع کیا ابلیس کو، اور ابلیس اتنی تیز بھاگا کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا چلا گیا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس نوجوان سے پوچھا کہ تو مجھے ابلیس سے بچا دیا اس وقت نزا کے وقت میں، تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تم روزانہ تلاوت کرتے ہو. تم روزانہ جو مجھ کو تلاوت کرتے ہو میں وہ سورہ یاسین ہوں. نزا کے وقت سورہ یاسین ایمان کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، اس کی بخشش فرما دو. اور ایک حدیث یہ بھی ہے جس نے صبح کے وقت دن کے شروع کے وقت میں سورہ یاسین پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ فرما دے، وہ دن اس کا محفوظ ہو گیا. عادت یہ ڈالو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو جائے. سورہ یاسین میں بہت اہم پیغامات ہیں. اللہ کریم نے نظام کائنات اس میں بیان کیا ہے، انبیاء کرام کے معاملات بیان کیے، اور اس کے بعد یہ قیامت کا منظر بھی اللہ نے فرمایا، جنتیوں کا بھی حال، دوزخیوں کا حال بھی بیان کیا. اولئک اصحاب الجنت، یعنی جنت والے جو ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے جھٹلا دیا. یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یہ بندوں پر بڑا افسوس ہے کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو مذاق اڑاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں دونوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن جب حضرت ہاجرہ کو بیٹا ہو گیا اور حضرت سارہ کو نہیں ہوا، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کچھ نہ کچھ باتیں دل میں آ جاتی ہیں. تو اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے اور مکہ مکرمہ چلے جاؤ. مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، اس وقت مصر تھا. جب مکہ مکرمہ میں آئے خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، کچھ زیادہ راہ جو ساتھ میں تھا وہ کھانا توشہ دے دیا اور کہا مجھے اللہ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں. واپس چلے گئے اپنی بیوی اور چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو. یہی تو یادگاریں ہیں. حضرت ہاجرہ کے پاس جب کھانا پانی سب ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلی، پھر صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑتی رہیں 7 چکر، پھر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا. اور یہ جو تاریخ ہے اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو. ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں. اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا. فانظر ماذا تری، بتا کیا کرنا چاہیے. مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. بیٹا یہ نہیں ہے کہ بھاگ جائے کہ باپ میرا چھری لے کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی. اور اس کے بعد لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام
پہلے تو یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اس خواب کے لیے، دوسرے دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے، پھر یہی حکم آیا تو تیسرے دن اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے مینا کی وادیوں کے پاس، اور وہاں جب پہنچنے لگے حضرت ہاجرہ بھی تھی پیچھے پیچھے، ابلیس آیا، شیطان آیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اتنے سالوں بعد تو بیٹا ہوا اور تم ذبح کرنے لے جا رہے ہو، تمہیں ہو سکتا ہے وہم ہو، چھوڑ دو اس کو، پھر تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور اس کو دے مارا اور کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میرے رب تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھتا۔ وہ حضرت ہاجرہ کو بہکایا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے 100 بیٹے اسماعیل بھی ملے میں سب قربان کروں۔ ماں بھی تھی، انہوں نے بھی کنکریاں ماری ابلیس کو۔ آخری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تجھے پتا ہے تیرے باپ کیسے تجھے کاٹیں گے، کیسے ذبح کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابلیس کنکریاں ماری اور کہا میرے باپ عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ سب جگہ سے مایوس گیا ابلیس لعین۔ آج بھی وہاں 3 پتھروں کو جو حاجی کنکریاں مارتے ہیں وہ انہی بزرگوں کی نشانی ہے، انہی 3 بزرگوں کی نشانی ہے۔ اب جب لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام خود عرض کرتے ہیں کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال لیجیے آپ، کہ مجھے کاٹتے ہوئے دیکھ کر، خون دیکھ کر باپ کی محبت غالب نہ آ جائے اور کہیں آپ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے، آپ چھری روک لیں، آپ آنکھوں پہ پٹی ڈال لیں اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ دیں کہ میں تڑپتا نہ دیکھیں آپ۔ ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ڈال لی آنکھ پر اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ یہ ذبح کرنے کا وقت ہے۔ بھلا کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی کسی کے عزیز کو ذبح کرنے کا حکم اس طرح دے گا؟ یہ تو امتحان تھا، امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن پر چھری رکھتے ہیں لیکن وہ چھری چلتی نہیں، بڑی تیز چھری لائی تھی، چھری نہیں چلتی۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پتھر پر یوں مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے، کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن گلا نرم و نازک اس چھری سے نہیں کٹتا تھا۔ ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، ہمیشہ چھری کی تاثیر ہے کاٹنا، آگ کی تاثیر ہے جلانا، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، چھری کاٹے گی بھی، آگ جلائے گی بھی اس وقت جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، تقدیر، ہاں ان کی تاثیر ہے، یہ کام یہی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر میرا مولا نہ چاہے تو پھر جتنی تیز چھری ہی کیوں نہ ہو نہ کاٹ سکے گی، جتنی تیز آگ ہی کیوں نہ ہو نہ جلا سکے گی، اور اگر مولا کی مرضی ہے تو پھر یہ چیزیں اپنا اثر دکھائیں گی، باقی ان کا اثر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ چھری جیسی ہی گردن پر رکھی، اللہ کا حکم ہوا جبرائیل جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ، میرے ابراہیم کا امتحان ہو گیا اور کامیاب ہوئے، ان کے بیٹے اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبا رکھو۔ جبرائیل امین علیہ السلام سب سے تیز سفر کرتے ہوئے دنیا میں 3 بار آئے ہیں، سب سے تیز۔ ایک اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آ چکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر بٹھا چکے تھے۔ دوسرے جب ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، ادھر سے وہ آگ میں پھینکے تھے، اس وقت جبرائیل امین اتر رہے تھے اور جبرائیل امین حضرت ابراہیم کی آگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی مدد کے لیے آ چکے تھے۔ اور تیسرے یہ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ چکے تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اور چھری ہلانے سے پہلے جبرائیل امین آ کر کے ان کو اٹھا چکے تھے۔ وہ جبرائیل امین کی رفتار ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ دیا کرتے ہیں، یہ جبرائیل کی رفتار ہے جو رسول اللہ کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں۔ جو قدمہ ہے رسول کا بوسہ لے کر سدرہ کا مکی اتنا تیز رفتار ہے تو میرے مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ حبیب اجمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بغداد کے رہنے والے مشہور مالدار شخص، پیسہ بہت تھا لیکن معاملہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ، سود کا کاروبار، لوگوں کو سود دینا، لوگوں سے سود لینا، یہ کاروبار چلتا تھا۔ مسلمانوں اگر اپنے معاشرے میں سود کی بلا ہے تو فوراً توبہ کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ کعبے کے سامنے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ اس کو آج ہلکے میں لیتے ہیں،
پیسہ ڈبل کرنے والا سسٹم مسلمانوں کو بہت جلدی پسند آتا ہے. کوئی بھی آ جائے کمپنی، چیٹ فنڈ کمپنیاں صرف مسلمانوں کے محلے میں ہی کامیاب ہوتی ہیں، باقی جگہ نہیں. لاکھ روپے دو اور تم گھر میں نواب صاحب بیٹھے رہو، ہر مہینہ 10,000 آتا رہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے آتا ہے. تمہارے گھر میں آنے والا ایک لقمہ بھی تمہاری تحقیق کے بغیر نہیں آنا چاہیے. تم مسلمان ہو، ایک سکہ بھی تمہارے گھر میں بغیر تحقیق کا نہیں آنا چاہیے. اگر مشکوک، یعنی جس میں شک ہے، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام تو بڑی بات ہے، جس مال میں شک ہے اس مشکوک مال کا بھی ایک لقمہ کھا لیا تو اولاد بگڑ جاتی. بزرگوں نے فرمایا اولاد بدتمیز پیدا ہوگی، بد اخلاق ہو جائے گی، کردار سے عاری ہو جائے گی. اس کا خیال رکھو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حبیب اعجمی سود کا کاروبار کرتے رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی بیوی سے گوشت لا کر دیا اور کہا کہ پکاؤ. بیوی نے کہا لکڑیاں نہیں ہیں. کہا کہ میں فلاں کے اوپر میرا سود آتا ہے، سود میں وہ لکڑیاں لے آؤں گا. سود میں لکڑیاں بھی، گھر کا آٹا بھی سود میں لا کر کے دیے. بیوی نیک تھی، سمجھاتی رہی. اس دن دعا کرتی ہے مولا میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے رفیق حیات کو ہدایت دے دے. جب چولہے پر یہ ہانڈی رکھی گئی، کھانا پک گیا، یعنی سالن پکا تو اس نے اتارا. حبیب اجمی دسترخوان پر تھا. ہانڈی کھولی گئی تو اس میں پکتا ہوا خون تھا، خون کے علاوہ کچھ نہیں. حبیب اعجمی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا جب لوگوں کا مال سود میں لا کر کے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی خون کھلا رہا ہے، آخرت میں کیا عذاب ہوگا. بات اثر کر گئی، بات اثر کر گئی دل پر، اور ڈر بھی گئے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پکتا ہوا گوشت خون بن چکا ہے. فوراً پورے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی. توبہ کیا، کھڑے ہو گئے. گھر سے باہر نکلے تو راستے سے جا رہے تھے، بچے جو کھیل رہے تھے، ایک بچے نے پکار کر کہا اے بچے ہٹو، یہ سود خور آ رہا ہے، اس کی چھاؤں کہیں ہم پر پڑ گئی تو ہم برے ہو جائیں گے. بچوں میں بھی یہ بات آ گئی تھی. حبیب اجمی کو آج دل پر بات لگی، میرا رب کسی کے لیے ہدایت دیتا ہے تو کچھ ذریعہ بنا دیتا ہے. حبیب اجمی اب رونے لگ گئے کہ میں اس قدر خستہ ہوں، اس قدر بدنام ہوں کہ بچے میری چھاؤں سے بھاگ رہے ہیں. اب سوچا کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور نہ ہی اس کاروبار میں. سب کو چھوڑ دیا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بچپن شروع سے کوئی کام کرنے کی عادت نہیں تھی. پیسہ دینا ہے، مارکیٹ میں گھما کر کے بڑا کر کے لانا ہے. کام کرنے کی عادت نہیں تھی، فن نہیں تھا، ہنر معلوم نہیں تھا. اب کمائے تو کیسے کمائے؟ سوچا کہ اب اس چیز کو چھوڑ دیا ہو. تو بیوی سے آ کر کے کہا میری رفیق حیات، میں نے توبہ کر لیا ہے، میں نے توبہ کر لیا، آج کے بعد سے یہ سود کی طرف میں ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا. بیوی سجدہ شکر ادا کرتی اور کہتی ہے میرے رفیق، اے میرے زندگی کے ساتھی، اب فکر مت کرنا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی. آدھی روٹی بھی لاؤ میں صبر کروں گی، آدھی روٹی بھی آئی تو میں صبر کروں گی، اس لیے کہ آپ حلال رزق کی طرف جا رہے ہیں. کاش ہماری عورتیں ایسی ہوں جو اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بن سکے، ورنہ بہت ساری عورتوں کے مطالبات کی وجہ سے مرد حرام کاریوں میں پڑ گئے. تنخواہ تھوڑی سی ہے، عورت کے مطالبے زیادہ ہیں، اس کے مطالبے پورے کر نہیں پا رہا ہے تو حرام کاریوں میں مصروف. بہت سارے مردوں کے بگڑنے کی وجہ ان کی عورتیں بنی ہیں، اور جب پورا نہیں کر پاتے اور پیسہ بھی نہیں مل پاتا تو پھر نشے کی عادت لگ جاتی ہے. ٹینشن سے مکتی چاہیے. جو روز عورت مجھے گھر پہ جاتی پریشان کرتی ہے، میرے عزیزوں، وہ حبیب اجمی کی خاتون نے ان کو دلاسا دیا کہ جاؤ آپ نوکری کرو. نوکری کہاں کرتے، اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی، عمر ہو گئی تھی. سیدھے گئے ایک دیہات، چھوٹا گاؤں تھا، اس گاؤں کی ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے. دن بھر بیٹھے رہے، نمازیں پوری پڑھ لی. عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، مولا کام کا آدمی نہیں ہو، اب تک کیا نہیں، اب میں اپنے گھر کیسے چلاؤں، تو میرے لیے کوئی انتظام فرما. رات کے وقت آئے، بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟ کہاں مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے، بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں خدمت پر میں لگ گیا. کہا بہت اچھی بات ہے. دوسرے دن پھر گئے، اسی مسجد میں بیٹھے رہے. رات کو آئے، بیوی نے پوچھا کچھ اجرت ملی آج؟ جس بادشاہ کے ہاں کام کر رہے ہو تمہاری نوکری پر کچھ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں، بادشاہ نے کہا ہے کل دے دوں گا. اپنی بیوی کو ٹال رہے تھے، اپنی بیوی کو ٹالنے کے لیے بول دیا ایسی کہ نوکری کر رہا ہوں. کہا کہ کل دینے کا وعدہ کیا ہے. پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی وہ اسی مسجد میں رات گزار کر آئے. بیوی نے پھر پوچھا کچھ اجرت ملی؟ کہا نہیں آج بھی نہیں دیا. بادشاہ نے کہا کل دے دوں گا. چوتھا دن آیا، چوتھا دن بھی مسجد میں گزار کر آئے. حالانکہ بیوی نے صبر کا دامن ایسا پکڑی رہی اور کہنے لگی مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے، جب آئے گا تب کھائیں گے. 4 دن ہو گئے. آج پھر رات کو بیوی نے پوچھا کچھ تنخواہ ملی، گھر کیسے چلے گا؟ 4 دن سے چولہا نہیں جلا گھر پہ.
کہا آج بھی بادشاہ نے نہیں دیا، کہا کل دوں گا، روز کل روز کل۔ 5 دن گزر گئے، اس کے بعد وہ 5ویں دن ایسی ان کی کیفیت تھی کہ اب رات جب بہت زیادہ ہو گئی تو گھر کی طرف پلٹ رہے تھے، پاؤں بوجھل ہو گئے۔ پھر بیوی پوچھے گی آج تنخواہ ملی؟ روز جھوٹ بول رہا ہوں، روز جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے کون تنخواہ دے گا؟ آج کیا بولوں اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو؟ جب وہ واپس پلٹے تو آج رات کو اپنے گھر کے باہر ہی دیکھتے ہیں گھر میں خوب اجالا ہے، گھر میں روشنی ہے۔ گھر کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے آئے، میری بیوی کی سوئی نہیں، انتظار میں ہوگی، پوچھے گی کیا اجرت ملی، تنخواہ ملی؟ لیکن جیسے ہی گھر کے اندر گئے، بڑا سا دسترخوان بچھا ہے، ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے، کھانے لگے ہوئے ہیں۔ حیرت میں آگے 5 دن کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، میری بیوی کے پاس بھی اتنا مال نہیں، یہ کہاں سے آیا دسترخوان؟ بیوی کو جلال میں پوچھنے لگی یہ دسترخوان کہاں سے آیا، یہ کھانا کیسے آیا؟ بیوی کہتی ہے کیا مذاق کرتے ہیں آپ، کیا مذاق کرتے ہیں آپ جس بادشاہ کے ہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک سپاہی آیا تھا، وہی دسترخوان لے کر آیا اور سارا کھانا اسی نے دیا ہے، اور یہ مجھے کہہ کر گیا ہے اے خاتون تیرا شوہر رات میں آئے تو اسے کہہ دینا یہ تو 5 دن کی اجرت ہے، اور محنت کرے گا اور اجرت دی جائے گی۔ حبیب اعجمی غش کھا کر گر پڑے۔ بیوی نے اٹھایا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں غش کھا کر گر پڑے؟ ہوش آنے کے بعد کہتے میری رفیق حیات آج سچ بتاتا ہوں، میں نے کوئی نوکری نہیں کی، میں نکما آدمی، کوئی نوکری نہیں کی، مسجد میں جاتا تھا خالی بیٹھا رہتا تھا، آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا۔ وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر، اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں، وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ آیا تھا جس نے کھانا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی گناہوں میں گزری، ایک بار توبہ کر کے حبیب اعجمی کے آ گئے اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے۔ اس کے بعد جانتے ہیں حبیب اعجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے، ایسی عبادات، ایسے مجاہدات کیے، اللہ اکبر، اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیز و حبیب اعجمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت حبیب اعجمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے، اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں؟ فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں، کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو، لطف ہی ختم ہو گیا، میں بارگاہ مولا میں رونے لگا کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی۔ رات کے وقت مجھے غیب سے ندائی کہ فضیل تو نے میرے محبوب حبیب کی صرف زبان دیکھا، اس کے دل کی پاکی کو نہیں دیکھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے، جب چھوڑ دیتا ہے پچھلی چیزیں وہ رحمان اتنا محبوب بناتا ہے، اتنا محبوب۔ میں نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی، بغداد میں ایک شخص تھا، بڑے پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا، اور ہر گناہ عادت تھی اس کی۔ پیسے والوں کی اکثر یہ چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عیاشی میں کہاں میں پیسے لگاؤں۔ شراب پیتا تھا، خوب عیش، جوا میں پیسے لگتے تھے، روز نئی عورتوں کے ساتھ اس کی صحبتیں، یہ اس کا مزاج تھا تو مسلمان، پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط سنگت میں غلط عادتوں کا مالک۔ اس شخص کی عادت یہ تھی کہ روز ایک نیا گناہ کرتا تھا اور ڈائری بنایا ہوا تھا، اس میں سب لکھ بھی دیا کرتا تھا، آج میں نے اتنے پیسے کا جوا کھیلا، آج میں یہ فلاں شراب پی ہے، آج میں نے ان لڑکیوں سے زنا کیا ہے، آج میں فلاں جگہ یہ کیا، سب جو کرتوت ہوتے تھے سب ڈائری میں لکھتا تھا، اتنی بڑی ڈائری بھی بن گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گزر رہا تھا بازار سے، ایک خاتون کو دیکھا جو حسین تھی اور مجبور نظر آ رہی تھی، اس کے پاس گیا، کہا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا چل میرے گھر، میری خواہش پوری کر، میں تجھے جتنا چاہیے وہ دے دیتا ہوں۔ وہ عورت چلی آئی ساتھ میں، وہ عورت آ گئی۔ جب یہ نوجوان جو بغداد کا بڑا پیسے والا مالدار رات کے وقت اپنے بستر پر آیا اور اس خاتون کو کہا کہ آجا ہم دونوں تنہا ہیں، وہ عورت رات کے وقت سو تو گئی لیکن اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا، اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے، تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے کہا ڈر مت، اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر،
یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے، یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر۔ اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہو جاؤں؟ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے، میں پیشاور عورت نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں، 4 دن سے بھوکے ہیں، میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی، مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا، اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی، تو مجھے مل گیا، میں اپنے چھوٹے بچوں کے، یتیم بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے تیرے گھر آ گئی، لیکن جب بستر پر سوئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ میں نے آج تک جسم کو ننگا نہیں کیا۔ وہ ڈری ہوئی عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تو یہ جو نوجوان تھا، جو گنہگار تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہا اے خاتون اٹھ جا بستر سے، اٹھ جا، اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاؤں میرے پاس کیا کیا ہے۔ اس زمانے کی جو سواریاں تھیں، گھڑیاں تھیں، سب میرے پاس، بڑا بنگلہ، بڑی جائیدادیں، ہر طرح کے کھانے، سونے چاندی زیورات سب میرے پاس۔ مولا نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن آج تو نے مجھے دل دیا، آج تو نے میرے دل کو جھنجھوڑا۔ میرے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میں اب تک ڈرا نہیں اللہ سے، اور تیرے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں، پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہی ہے۔